نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُم، مِّنكُم کون ہے؟ مسلمانوں میں کون ہونا چاہیے؟ ایک امت کیا؟ گروہ. اور یہ کون سا گروہ ہے؟ جس کی حیثیت جسم میں خون کی طرح ہے. جس طرح خون کی سرکولیشن جسم میں ہوتی رہتی ہے تو جسم زندہ رہتا ہے، خون کی سرکولیشن ختم ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. تو امت میں ایک گروہ جو خون کی حیثیت رکھتا ہے جسم میں، یہ قائم رہنا چاہیے. اس کا کام کیا ہوگا؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائیوں سے روکیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیوں ہے؟ کہ اگر ایک گروہ کرتا رہے گا، اور وہ کون ہے؟ علماء اور پڑھے لکھے لوگ، تو باقی لوگوں کا بھی فرض پورا ہو جائے گا. لیکن اگر سب نے چھوڑ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. اور اس کی مثال آپ نے اس حدیث میں دی جس میں کشتی کی مثال دی گئی کہ جیسے کشتی میں مسافر سوار ہیں اور کچھ لوگ کشتی کے پیندے میں سوراخ شروع کر دیں، تو اگر کچھ لوگ اس میں سے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو سب ڈوبیں گے. اگر سارے خاموش بیٹھے رہیں سب ڈوب جائیں گے، لیکن اگر ایک بھی اٹھ کے ان میں سے روکنا شروع کر دے تو سب کی جان بچ جائے گی. اچھا، یہاں پر کچھ لفظ استعمال ہوئے. یدعون الی الخیر، خیر کیا چیز ہے؟ خیر کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. خیر سے مراد قرآن اور حدیث کا اتباع ہے. ابو جعفر باقر سے مروی ہے یہ بات. انہوں نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا؟ خیر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کے اندر خیر کو عام کریں، خیر کو پھیلائیں، خیر کو نشر کریں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے. معروف کا، معروف کہتے ہیں وہ چیز جو شرعاً اور عقلاً پسندیدہ ہو، یعنی شریعت میں وہ پسندیدہ ہو، اور اگر شریعت میں واضح کوئی حکم نہیں تو عقل اس کو برا نہ سمجھتی ہو، یعنی معاشرے کے عرف کے مطابق. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہوں. منکر کیا ہے؟ وہی جو شرعاً اور عقلاً برائی ہے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو کامیابی کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ مفلحون کون ہے اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہے جو آپ میں سے جو اس میں شریک ہونا چاہے اور امت کے اس گروہ میں، اس کا یہاں نام نہیں لیا گیا کہ فلاں جماعت یا فلاں پارٹی یا فلاں گروہ، جو بھی یہ کام کرتے ہیں. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ ہر شخص کامیابی کا متمنی ہے، اور گارنٹیڈ کامیابی چاہیے ہمیں کہ واقعی کامیاب ہوں گے. تو اس کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، صرف اپنی ذات کی حد تک نیک کام کافی نہیں، بلکہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینی. اچھا، اب آپ دیکھیں اگر خیر سے مراد قرآن اور سنت ہے جس کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، تو یہ کب کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ اس کو جانتے ہوں گے، اس پر عمل کرتے ہوں گے. اگر آپ خود ہی خیر سے نابلد ہیں، دور ہیں، آپ کے پاس سے چھو کے نہیں گزری، تو دوسروں کو کس طرح بلائیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو خالی گلاس دے کے کہیں آؤ پانی پیو. خالی گلاس سے کیا پلائیں گے کسی کو؟ جب اپنا ہی خزانہ خالی ہے، اپنے ہی پاس کچھ نہیں، تو دوسروں کو کیا دیں گے آپ؟ اس لیے پہلے تو اس کو بھرنے کی ضرورت ہے. بھوکا دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ وہ تو سب سے پہلے خود کھائے گا. آپ نے دیکھا کہ بچے جب بھوکے ہوتے ہیں، بچے فطرت پر ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ صحیح اپنے ایکسپریشن ظاہر کرتے ہیں. بڑے ہو کے تو پھر ہم تکلفات اور معلوم نہیں کس چیز سے کام لیتے ہیں. بس سب سے سچائی بچوں کے پاس ہوتی ہے. جب بھوک لگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں پوچھتے آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے. تو اسی طرح جو خود بھوکا ہو وہ دوسرے کو نہیں کھلا سکتا. اس کام کا کرنا کوئی صرف جذباتیت کا کھیل نہیں، صرف مذاق نہیں کہ آپ کو شوق آ گیا اور آپ کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو خود بھی جانتے ہیں.
کرسچن مشنریز کیا کرتی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی شخص عیسائیت کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے تو ایسے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے جنون کے ساتھ نہیں لگ پڑتا، بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے اس کے لیے، پھر یہ کام ہوتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ چیز خود، اور پھر ایک اور بات، جو چیز آپ اپنے لیے نہیں پسند کر رہے، خود تو آپ نے لی نہیں، دوسروں کو آپ کس طرح اس کی طرف بلا سکتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یدعون الی الخیر، اور کافی نہیں تھا کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اب اس میں فرق آ گیا، یدعون اور یأمرون میں فرق ہے۔ یدعون کیا ہے؟ دعوت عام، آؤ اس چیز کی طرف، اور پھر یأمرون بالمعروف، حکم دینا کہ کرو بھی، یہ صرف بلاتے نہ رہنا۔ اب یہ بالکل ایسی جیسے ہم نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے یہاں سیکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کریں، کروا رہے ہیں، اور یہ چھوڑ دیں۔ یہ ہے ینہون عن المنکر، پھر کہ یہ برائی ہے، یہ نہیں کرنی آپ کو جب کامیابی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھتے جائیں اور بڑے بڑے فلسفے بگارتے جائیں اور بڑی بڑی اعلیٰ شاندار شعر و شاعری کرتے جائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ سبق سننا بھی پڑتا ہے کہ کام کیا یا نہیں کیا، اور غلطی کی اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے۔ ینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من خیر الناس، یا رسول اللہ بتائیں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ کا بھی دل چاہتا نا کہ یہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واوصلہم بالرحم، وہ جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دے اور سب سے زیادہ برائیوں کو روکنے والا، واتقاہم للہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، واوصلہم بالرحم، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والا۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا۔ کس کی طرف اشارہ؟ اہل کتاب، یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور امت مسلمہ کے لیے 73 کی پیشن گوئی ہے۔ وما سب آگ میں سوائے ایک کے، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، تم تفرقے بازوں کی طرح مت ہو جانا۔ واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ گئیں۔ بینات سے مراد یعنی دین کی تعلیمات، یعنی اہل کتاب کے تفرقہ بازی کی اصل وجہ کیا تھی؟ جہالت نہیں، علم، جانتے بوجھتے تفرقہ کیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دنیاوی مفاد، نفسانی اغراض، یہ ان کے آڑے آ گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں تفرقہ بازی کیوں؟ کبھی آپ جائزہ تو لیں اس بات کا کہ اس میں بھی ایک شخص جب یہ جان لیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ دین کا طریقہ نہیں، پھر بھی وہ اس پہ جڑا رہتا ہے، اسی پہ اصرار کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اپنی شان و شوکت اور عزت اور وقار اور ان سب چیزوں کی قربانی دینا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، فالوورز، ان سب کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کی اسی لیے بہت زیادہ قدردانی ہوتی ہے نا کہ انہوں نے ایک حق کے لیے سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ایک حق کی خاطر۔ یعنی نیو مسلمز جو ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آج ہم بھی حق کو پہچان کر باقی سب کچھ جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہی چیز نصیب ہو سکتی ہے کہ یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو نہ چھوڑیں بات سمجھ آنے کے باوجود، ان کے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ظاہر ہے جو روشنی میں ہوں گے تو روشن ہوں گے نا۔ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جن کے دل سیاہ ہوں، جن کی نیتیں خراب ہوں، ان کے چہروں پہ روشنی نہیں ہو سکتی، نور نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی سکن کلر نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا رنگ گورا ہے وہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے رنگ گورے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے کالے ہوں گے، یہ نہیں مراد اس سے۔ یہ دلوں کی حالت کی عکاسی ہے، وہاں سکن کلرز بدل جائیں گے دل کے رنگ سے۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے، روشن چہرہ خوشی کی علامت ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کی، خوشی پھوٹی پڑ رہی ہوگی ان کے چہروں سے۔ اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور سیاہی چہروں کی
جرم کی علامت ہوتی کہ مجرم تھے وہ. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، وہی بات جو پیچھے گزر چکی، کیا تم نے کفر کیا ایمان لا کر؟ ایک تو وہ اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے کہ سب دیکھتے بھالتے پھر تم نے نہ مانا، اور ایک ہم اپنے اوپر بھی یہ بات لے آئیں کہ ایمان لا کر کفر کرنا. یہ کیا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جانا اور اللہ کی کوئی بات بھی نہ ماننا. اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان لا کر، یعنی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کیونکہ تم نے کفر کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہوئے، روشن ہوئے، جو خوش ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے یعنی کبھی پھر ان کے پاس لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، کوئی سیاہی اور ذلت ان کے پاس نہ پھٹکے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ ساری آیات اس پر دلیل ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ نے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے سب کچھ بھیجا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی تم اگر اللہ کے دین کی طرف نہیں بلاؤ گے لوگوں کو، یا تم اختلافات اور تفرقہ بازی کا شکار ہو کر اصل مقصد کو بھلا دو گے، تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نقصان نہیں. اللہ تو بادشاہ کائنات ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب فیصلے لوٹائے جائیں گے، سب معاملات اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے.